کا قصیدہ یوں پڑھا، اللہم شہد لا ہؤلاء، اے اللہ میں تجھے اس ظالم قوم پہ گواہ کرا۔ کس لیے؟ کس چیز میں؟ لقد برز الیہم، ان کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا لرسول اللہ، جو شکل و صورت میں اگر شبیہ نظر آتی ہے تو مصطفیٰ کی نظر، جب بولتا ہے تو اس کا لب و لہجہ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے اخلاق سے رسول اللہ کے اخلاق کریمہ کی خوشبو نظر آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اور اے اللہ جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، امام حسین امام ہے، امام حجت خدا ہے، امام فرما رہے ہیں جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ شہزادہ علی اکبر یہ وہ کہ جس کے چہرے کی زیارت امام حسین ابن علی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رضی اللہ۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حسین کی زیارت کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو حسین کی زیارت کرے اسے 70 حجوں کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ جو مستحب حج اللہ ثواب عطا کرتا ہے، یعنی امام حسین کی زیارت کا ثواب رسول اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ عظمت امام حسین کتنی ہے۔ لیکن امام حسین ابن علی اپنی زندگی میں اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ جو میرے نانا کی زبان سے سنا تھا کہ حسین کی زیارت کرو کتنا ثواب ہے، اور دنیا والوں آؤ میں بتاتا ہوں میرے گھر کا یہ چشم و چراغ علی اکبر وہ ہستی ہے، میری زیارت کا حکم نانے نے دیا تھا، میں جب زیارت کا اشتیاق رکھتا ہوں تو میں علی اکبر کی زیارت کرتا ہوں۔ یعنی نبی امت کو امام حسین کی زیارت کی دعوت دے رہے ہیں، اور امام حسین کس کی زیارت کر رہے ہیں؟ امام حسین علی اکبر کی زیارت کر رہے ہیں، اور علی اکبر کی زیارت بھی فقط علی اکبر کے ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جو امام حسین سے بھی افضل اور اشرف رتبہ ہے وہ ہے نبوت کا رتبہ۔ امام حسین علی اکبر کی زیارت کر رہے ہیں نبی کا دیدار سمجھ کر، نبی کا چہرہ سمجھ کر، کہ یعنی علی اکبر کی زیارت ایسی ہے جیسے نبی کی زیارت کرنا۔ عظمت ہے جناب علی اکبر کی۔ حضرت علی اکبر نبی نہیں ہے، امام بھی نہیں، لیکن نبی کی زیارت کو اگر کرتے ہیں تو کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ حضرت علی اکبر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا حضرت علی اکبر یہ اس قدر باکمال تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ میں رسول کی زیارت کروں۔ اس کے بچوں نے خبر دی کہ گھبراتا کیوں ہے؟ مدینے میں نبی کا نواسہ حسین ابن علی اللہ نے اس کو ایک ایسا وارث عطا کیا ہے جو ہم شکل نبی ہیں، جا اس کی زیارت کر۔
جب یہ شخص مدینے آیا اور امام حسین علیہ السلام کے صلاح خانے میں پہنچا، امام نے خادم سے کہا جاؤ علی اکبر کو بلاؤ۔ جب شہزادہ علی اکبر گھر سے باہر تشریف لائے تو وہ شخص حضرت علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر کے نبی کا زمانہ یاد آیا اور اس زیارت میں وہ غش کھا کے زمین پہ گر پڑا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پہلے وہ زیارت کر چکا تھا، آج اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر زیارت کر رہا ہے، لیکن نبی کا دیدار، نبی کا وہ چہرہ یاد آ گیا۔ حضرت علی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب دیکھیں حضرت علی اکبر کس قدر حسین و جمیل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ حضرت یوسف کھڑے ہوں، انا اجزب منہ، میں یوسف نبی سے میرا چہرہ زیادہ پرکشش ہے۔ میرا چہرہ کیا ہے؟ یوسف نبی سے میرا چہرہ زیادہ پرکشش ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سید الرسل فرما رہے ہیں۔ تو گویا فرماتے ہیں کہ جب یوسف نبی کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے چہرے کی جو نورانیت ہے، جو پرکشش ہے، وہ یوسف نبی سے زیادہ ہے۔ اور حضرت علی اکبر شبیہ پیمبر ہے، گویا بتا دیا کہ حضرت علی اکبر کا چہرہ بھی نبی کے چہرے کی طرح حضرت یوسف کے حسن سے زیادہ پرکشش نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ اس قدر نورانی چہرہ تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، دونوں شہزادے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور مدینے کے بازار میں لوگ اپنے ترازو رکھ دیتے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، بازاروں میں گزرنے والے لوگ رک جاتے ہیں، ہر ایک کی نگاہ ان دو شہزادوں کے چہرے پہ جاتی اور اپنی زبان سے بول کر کہتے ہاذان قمران بنی ہاشم، اے لوگو اگر بنی ہاشم کے دو چاند دیکھنے ہیں تو علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھو، عباس علمدار کے چہرے کی طرف۔ اور یہاں تک کہتے تھے یہ وہ دو شہزادے قمران بنی ہاشم، یہ وہ شہزادے ہیں، اگر علی حیدر کرار کا چہرہ دیکھنا ہے تو عباس علمدار کا چہرہ دیکھو، اگر نبی کی زیارت کرنی ہے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھو۔ اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ لہذا حضرت علی اکبر اس قدر وجاہت، ایک نورانی چہرے والے، ہم شکل نبی کی شبیہ۔ اب نبی کی شبیہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ نبی کی شبیہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ علی اکبر کو نبی کی شبیہ بنا رہا ہے اور امام حسین اپنی زبان عصمت سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں، یہ اخلاق اور کردار میں تیرے نبی کی مثال نظر آتی ہے۔ امام زبان عصمت سے کہہ رہے ہیں اللہ نے خلقت میں اپنے نبی کی شبیہ بنایا اور امام نے زبان عصمت سے حضرت علی اکبر کے کردار اور اخلاق و سیرت کو نبی کی سیرت اور اخلاق کا نمونہ قرار دیا۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ہمارے بزرگ علماء محققین نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی اکبر کے اندر وہ تمام اوصاف اور کمالات موجود تھے
جو امام حق معصوم امام میں ہونے چاہیے، وہ تمام وہ کمالات موجود تھے۔ اگر امامت منصوص من اللہ نہ ہوتی تو حضرت علی اکبر اس منصب کے لائق تھے کہ ان کو بھی امامت میں داخل کیا جاتا، چونکہ امامت جو ہے لوگوں کے چناؤ سے نہیں ہے، امامت کا چناؤ اللہ کی مرضی سے ہے، جس کی تعیین نبی کر کے بتائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو حضرت علی اکبر جو تھے، یعنی اس قدر باکردار، اس قدر ان کے اندر اوصاف و کمالات، تو علماء نے ایک زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں توقیر کی۔ اس زمانے میں جیسے لوگ لکھتے تھے کہ یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں بلند رتبہ عباس علمدار کا تھا یا علی اکبر کا؟ اللہ اکبر۔ تو کیا جواب ملا؟ ہمارے وقت کے امام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ان العباس ابن علی اعز عندہا، امام حسین کے نزدیک وہ دل عزیز تھے عباس علمدار، اور حضرت علی اکبر احب الیہ، کائنات میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اگر کسی کو رکھتے تھے تو وہ علی اکبر کو رکھتے تھے۔ لوگوں میں اگر کسی کو دل عزیز جانتے تھے تو عباس علمدار کو جانتے تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب جانتے تھے تو علی اکبر کو جانتے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کی عظمت اور ان کے صلوات پڑھتے محمد۔ لہذا حضرت شہزادہ علی اکبر اپنے اوصاف و کمالات میں واقعاً ایک کمال، جو امام اپنی زبان عصمت سے ان کے حق میں جو چیز بیان کرتے اور گفتگو کرتے تھے، بولتے تھے، تو لہجہ کیا تھا؟ لہجہ رسول۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کبھی کبھار حضرت علی اکبر کو کہتے تھے آذان دو، آذان علی اکبر دیتے تھے، اور پھر چاہتے تھے اپنے نانے کے لہجے میں رب کی آواز، رب کی طرف سے آواز سنو۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں یہ جو آذان دینے والا ہوتا ہے یہ خدا کی طرف سے بلاوا دے رہا ہوتا ہے، کبھی آذان سے کراہت نہ کریں، بد نصیب ہے جو آذان کسی کو پسند نہ ہو، کہا یہ خدا کی طرف سے بلا رہا ہوتا ہے، اور جو گانے گا رہا ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے بلا رہا ہوتا ہے۔ تو اب امام حسین چاہتے تھے کہ جب رب کی طرف سے بلاوا آئے تو مجھے میرے کانوں میں آواز نبی کے لہجے میں آئے، اور وہ علی اکبر کو کہتے تھے میرا لال علی اکبر آذان دے، علی اکبر آذان دیتے، امام علیہ السلام اللہ کی عبادت اور مناجات میں آپ مشغول ہو جاتے، نبی کا لہجہ۔ اور حضرت علی اکبر مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر نبی کے لہجے میں نبی کی احادیث پڑھتے، قرآن کی آیات پڑھتے، جو نبی کے اصحاب بیٹھتے تھے نیچے وہ کہتے تھے آج ہمیں نبی کا زمانہ یاد آ گیا، ایسے لگتا ہے نبی منبر پہ بیٹھ کے وہی ہمیں باتیں آج دوبارہ سنا رہے ہیں جو ہم نے نبی سے سنی تھی، نبی کی زبان سے، جس منبر سے۔ آج علی اکبر ہم شکل نبی، نبی کے لہجے میں، نبی کے انداز میں، نبی کے اخلاق میں ہمیں وہ تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سامنے ہم نبی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی اکبر کا لب و لہجہ بھی
رسول اللہ سے شبہ کرتا تھا، اور آپ کا یہ کرم اور اخلاق اور کردار تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر کی زندگی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی تھی۔ ازہد الناس، اپنے زمانے کے بعد از امام لوگوں میں زاہد ترین تھے۔ افقہ الناس، امام کے بعد لوگوں میں زیادہ فقیہ اور علم فقہ رکھنے والے تھے، احکام اور شریعت سے آگاہی رکھنے والے تھے حضرت علی اکبر۔ قرآن کی تفسیر اور معانی کو لوگوں کی نسبت بعد از امام سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ تو نبی کے لہجے میں، نبی کے علم کے وارث حضرت علی اکبر مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ کا کردار اس قدر پاکیزہ تھا۔ شجاعت میں مولا علی کی شجاعت کی جھلک نظر آتی، اس لیے میدان کربلا میں علامہ مجدسی نے بہار الانوار میں جو روایت نقل کی ہے، 200 ناریوں کو آپ نے فنار کیا۔ ایک ہاشمی جوان، آپ کی یہ شجاعت کہ ہزاروں کا لشکر سامنے ہو اور شجاعت علوی کے جوہر دکھاتے ہوئے 200 ملعونوں کو آپ نے فنار کیا۔ یہ آپ کے اندر یہ شجاعت یہ موجود تھی۔ اسی لیے جب شام کے دربار میں، امیر شام کے دربار میں جب وہاں پر لوگ موجود تھے تو امیر شام نے پوچھا، بتاؤ خلافت کا حق کس کو زیادہ ہے؟ بعض لوگ ادھر کشام کی اور چاپلوس لوگ بیٹھے تھے، کیا کہنے لگے؟ جو نمک خوار تھے کہنے لگے کہ آپ کے اندر تمام اوصاف اور کمالات موجود ہیں، آپ حق کے لیاقت خلافت رکھتے ہیں کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہوں۔ تو امیر شام نے کیا کہا؟ امیر شام کہتا ہے کہ تم نے انصاف نہیں کیا ہے، یہ تم میری چاپلوسی اور کشامت میں کہہ رہے ہو کہ میں حق رکھتا ہوں، آؤ پھر سنو میں بتاتا ہوں حق کون رکھتا ہے امر خلافت کا۔ کہا کہ 3 کمالات مجھے اگر بنی ہاشم کے گھرانے میں نظر آتے ہیں تو وہ علی اکبر فرزند حسین ابن علی، دشمن کی زبان پر عظمت خاندان زہرا مقدس صلوات، دشمن کی زبان سے تعریف ہو جائے، اعتراف ہو جائے، یہ کمال ہے۔ انسان اپنی زبان سے اپنے گن گائے، اپنی کمالات کو بیان کرے، یہ کمال نہیں ہے۔ دشمن اعتراف کرے کہ واقعاً یہ با کمال ہے۔ اور دیکھیں دربار کس کا اور تعریف کس کی، دربار کس کا، تعریف کس کی۔ تو حضرت علی اکبر اس قدر با کرامت با فضیلت تھے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرنے میں مجبور ہے۔ کہا کہ کون سی 3 خصوصیت؟ کہا کہ اگر حسن کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو، فرزند حسین علی اکبر میں نظر آتا ہے۔ اللہ، حسن کو اگر جسم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ہاشمی جوانوں میں ہمیں علی اکبر میں حسن نظر آتا ہے۔ تو لہذا خوبصورت چہرے کے مالک ہیں۔ اور اگر سخاوت دیکھنا چاہتے ہو، یعنی جو قوم کا امیر ہو اس کو سخی ہونا چاہیے، اگر سخاوت دیکھنا چاہو تو مجھے فرزند حسین علی اکبر کے علاوہ کسی میں سخاوت نظر نہیں آتی۔ دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ سخاوت کا وہ اعلیٰ نمونہ علی اکبر ہے، سخاوت۔ اور تیسری کہا کہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد، کہا کہ شجاعت بھی جو رکھتے ہیں وہ علی اکبر رکھتے ہیں۔
یعنی ان کے اندر شجاعت بھی ہے، ان کے اندر سخاوت بھی ہے، اور یہ حسن الوجہ خوبصورت چہرے والے بھی ہیں۔ تو جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں وہ حق کے خلافت کی لیاقت رکھتا ہے۔ تو حضرت علی اکبر وہ تھے جو جن کے اندر حسن مجسم نظر آتا تھا، شجاعت جن کے اندر نظر آتی تھی۔ تو شجاعت بنی ہاشم میں مشہور ہے کہ آپ شجاع اور سخاوت کہا کہ علی اکبر۔ اب دیکھیں بعض مورخین نے حضرت علی اکبر کی تاریخ جو ہے ایج مبارک کربلا میں وقت شہادت 25 سال ذکر کیے، بعض مورخین نے 27 سال بیان کیے، لیکن شیخ مفید اور علامہ ابن شہر اشوب نے آپ کی جو ہے وہ شہادت وقت شہادت عمر مبارک 18 سال بیان کیے۔ تو اب یعنی اگر اس روایت کو جو محققین نے ہمارے بعض مذہب کے محققین 18 سال جو قول قبول کیا ہے کہ دیکھیں 18 سال کے سن میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم میں سے کتنے ادھر جوان بیٹھے ہوں گے 18 سال کے، 18 سال سے بھی بڑے ماشاءاللہ جوان بیٹھے، یعنی 18 سال کے سن میں جس جوان کی سخاوت کے چرچے مدینے سے شام پہنچ جائیں، کس قدر باکردار تھے حضرت علی اکبر کہ مدینے سے ان کی سخاوت کے چرچے شام پہنچے، کہ شام میں وہ اپنے دربار میں بیٹھ کے حضرت علی اکبر کی سخاوت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر سخاوت ہمیں نظر آتی ہے عملاً تو فرزند حسین علی اکبر کے اندر نظر آتی ہے۔ اور واقعی امام حسین نے ایسی تربیت کی، ملتا ہے کہ 18 سال کے یہ سن تھا، حضرت علی اکبر نے ایک مہمان خانہ تیار کر رکھا تھا، جو ان کی چھت کے اوپر ایک شمع روزانہ جلائی جاتی تھی، جو ایک علامت تھی، جو رات کو آرام کرنا چاہتا ہے، جو بھوکا ہے، جو پناہ چاہتا ہے، آ جائے، علی اکبر کا سرا خانہ مہمان خانہ کھلا ہے۔ تو حضرت علی اکبر اپنے ہاتھوں سے آئے ہوئے مسافرین کو کھانا کھلا رہے، پانی پلا رہے۔ حضرت علی اکبر نے یہ سخاوت کہاں سے پائی؟ اپنے دادا علی سے پائی، کہ جس امام نے میدان جنگ میں بھی سخاوت کا نمونہ پیش کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام جنگ لڑ رہے ہیں، سامنے والے پہلوان مشرک اور کافر کی تلوار ٹوٹ گئی، اس کے ہاتھ سے گر گئی، اب وہ علی کے کرم اور سخاوت سے آگاہ ہے، علی کا دشمن ہے، علی کے سامنے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن علی کے کرم اور سخاوت سے آگاہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آج چاہتا ہے اس میدان جنگ میں، اس موت کے بازار میں، جو علی کے کرم کو میں نے سنا تھا عملاً تو دیکھوں۔ کہتا ہے کہ یا علی ابن ابی طالب، میرے پاس تلوار نہیں، مجھے تلوار دے دو۔ جب اس نے سوال کیا، امام علی نے بغیر توقف کے تلوار کو اس کی طرف پھینک دیا۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں موت کا بازار سجا ہے، تلوار مانگی آپ نے دے دی۔ کہتے ہیں یہ ہمارے کرم اور سخاوت کے منافی ہے، سائل سوال کرے ہم عطا نہ کریں۔ علی والو، یہ عظمت علی اور یہ شان، اللہ اکبر۔ وہ علی مولا تو وہ ہیں، میرے اور آپ کے مولا تو وہ ہیں، میدان جنگ میں بھی سخاوت کو نہ چھوڑیں، اور ہم عام حالات میں سخاوت سے دور بھاگے۔ گھر میں مہمان آ جائے تو چائے سے ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔
تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام میدان جنگ میں موت کے بازار میں سخاوت کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ جب علی کا یہ کردار اور آپ کی یہ بات سنی، آپ نے کہا یہ سخاوت ہمارے ورثے میں ہے، ہمارے ہم سے کوئی سوال کرے ہم عطا نہ کریں۔ علی کے کردار کو دیکھ کر اس قدر دل میں علی کے کردار نے اثر کیا، زین کو چھوڑ کر نیچے آیا، کہتے ہیں یا علی آگے ہاتھ بڑھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ علی کی سخاوت اور کرم کو دیکھ کے آیا ہے علی مولا سے جنگ کرنے، لیکن علی کی سخاوت کو کرم کو دیکھ کے مشرک و کافر سے مومن بن گیا۔ علی والے ایسے ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا مولا ہمارے سردار مولا علی ہیں کہ ان کے کردار سے ہم سیکھیں۔ تو لہٰذا یہ کرم اور سخاوت جو ہے حضرت علی اکبر میں موجود، بنی ہاشم میں یہ سخاوت موجود ہے، اور اس کا جو ہے اعتراف دشمن بھی اپنی محفلوں میں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت علی اکبر کے بارے میں کیا اعتراف کیا کہ بنی ہاشم میں سخی ترین انسان علی اکبر ہے۔ اسی دربار شام میں کسی نے سوال کیا، اے امیر، جب اس نے آنے والوں سے پوچھا، ایک شخص تھا جو کوفہ سے فرار کر کے شام پہنچا تھا، وہاں پر چاپلوسی کے لیے اس کی کشامت کر کے کچھ درہم و دینار مال دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا، جا کے کوفہ سے گیا، شام میں جا کے علی مولا کی شکایتیں کرنے لگا۔ کہتا ہے یہ بد نصیب، کہتا ہے کہ علی حیدر کرار بڑے بخیل ہیں، بڑے کنجوس ہیں، ہے دربار شام، جانے والا ہے کوفہ سے، منافق، اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے درہم و دینار حاصل کرنے کے لیے علی مولا کے حق میں جسارت کر رہا ہے، لیکن وہ تخت پہ بیٹھنے والا وہ علی کا دشمن ضرور تھا، لیکن جانتا یہ تھا حق علی کے ساتھ ہے۔ کہتا ہے اے فلاں تو میری چاپلوسی اور کشامت میں علی کی عیب جوئی کر رہا ہے۔ کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم اگر علی کے پاس 2 کمرے ہوں، ایک سونے سے بھرا ہوا ایک بھوسے سے بھرا ہوا، علی پہلے سونے سے بھرے ہوئے کمرے کو رائے خدا میں پہلے تقسیم کریں گے۔ علی تو وہ سخی ہیں، علی بھوسے سے بھرے کمرے کو بعد میں صدقہ کریں گے، پہلے سونے کو صدقہ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، یہ سخاوت ہونی چاہیے۔ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن جو سخاوت حضرت علی اکبر اپنا رہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہونی چاہیے۔ جو خوبی حضرت علی اکبر کے اندر ہے دشمن اس کو قبول کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، وہ خوبی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام علیہ السلام اسے نصیحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مومنوں سے محبت کیا کر۔ کہتے ہیں فرزند رسول میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جو ضرورت مند تنگ دست غریب ہیں ان کی مدد بھی کیا کر۔ کہتے ہیں فرزند رسول میں یہ بھی کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں مومنوں سے محبت کرنا
اور ان کی دعوت کرنا یہ بھی ضروری ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے۔ کہتا ہے فرزند رسول الحمدللہ میں اہل ایمان کی دعوت کرتا رہتا ہوں، روزانہ کم سے کم جب تک 3 مومن میرے دسترخوان پہ نہ ہوں اس وقت تک میں کھانا کھاتا نہیں۔ کتنی سخاوت، اور اس کے اندر کیا ہے؟ کرم ہے۔ جب تک 3 آدمی میرے ساتھ نہ کھانا کھائیں میں کھانا نہیں کھاتا۔ امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ اپنی اس نیکی اور خوبی کو بیان بھی کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، امام فرماتے ہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تو ان مہمانوں سے افضل ہے، فرماتے ہیں تجھ سے افضل وہ مہمان ہے۔ اللہ، تو کھانا کھلانے والا نہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ تجھ سے افضل کون ہے؟ وہ تیرے ساتھ کھانا کھانے والے مہمان ہیں۔ حیران ہو کر کہتا ہے وارث دین مجھے سمجھا دیں، کھانا میں کھلا رہا ہوں وہ مجھ سے افضل کیسے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے جب تیرے گھر میں مہمان آتے ہیں تیری گناہ اللہ اس کے آنے سے بخش دیتا ہے۔ جب وہ کھانا کھانے والے تیرے گھر سے جاتے ہیں اللہ اس عمل کے صدقے میں تیرے ساتھ تیرے خاندان کے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ اب بتا وہ تجھ سے افضل ہے یا تو ان سے افضل ہے؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ لہذا سخاوت ہمارے اندر یہ سخاوت ہونی چاہیے۔ تو لہذا جو بندہ سخی ہوتا ہے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ امام علی کی روایت اللہ تعالی ہر شخص کا رزق اس کے سال کے خرچے کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ ہر شخص کا رزق کیا دیتا ہے؟ سال کے خرچے کے مطابق۔ اگر کوئی شخص بخل کی زندگی گزارے تو پھر پروردگار اس کو بخل کے والا پتہ ہے کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے تو رب کی ذات بھی پھر اس کو رزق اتنا عطا کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں سخاوت اور عطا ہو تو رب کی ذات بھی پھر اس کے ساتھ سخاوت کرتی ہے، یہ میرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے میں رب اس کو وسیع رزق عطا کرتا ہوں۔ لہذا سخاوت ہونی چاہیے۔ اس لیے اسلام میں بعض اوقات سخاوت واجب ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ وہ کون سی سخاوت ہے؟ جیسے آپ زکوٰۃ دیتے، خمس، یہ سخاوت ہے، کیونکہ آپ مال کو بندہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ہم نہیں دیں گے مال، کیوں؟ ہمارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ہم جائیداد میں سے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں دیں گے، ہمارے بینک بیلنس کم ہو جائیں گے، ہمارے گھر چھوٹے ہو جائیں گے۔ مال سے محبت ہے کہ نہیں؟ جو لوگ نہیں دیتے گھروں میں سے حصہ، بہن بھائیوں کا حق نہیں دیتے، زکوٰۃ و خمس نہیں دیتے، مال سے محبت ہے، بھئی اگر دیں گے تو یہ کم ہو جائیں گے، یہ چھوٹے ہو جائیں گے۔ تو اسلام کہتا ہے خمس و زکوٰۃ جو بہن بھائیوں کا حق ہے میراث میں وہ دو، یہ سخاوت واجب ہے۔ بعض سخاوت جو ہے وہ حرام ہے، سخاوت حرام بھی۔ وہ کون سی سخاوت ہے؟ وہ سخاوت یہ ہے کہ شراب کی پارٹی لگا دیں اور جی شراب مل کے پیتے، یہ سخاوت کر رہے ہیں لیکن یہ سخاوت کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ حرام۔ اسی طرح سے اور آپ نے سخاوت لگا دی، مثلا آپ نے شراب کی پارٹی دی، آپ کسی کو جوئے خانے لے کر چلے گئے، کوئی اور حرام چیزوں میں، لہٰذا اسلام کہہ رہے ہیں یہ آپ سخاوت کریں، یہ حرام ہے۔ تو کبھی سخاوت واجب ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی مکروہ ہوتی ہے۔ بہرحال ایک اپنی صلوات پڑھ دیں محمد رسول تو لہٰذا حضرت علی اکبر کے اندر بھی سخاوت جس کا اعتراف دشمن کرتا، اور حضرت علی اکبر دیکھیں آخری پیغام، حضرت علی اکبر اپنے زمانے کے فقیہ بعد از ائمہ ہدا یعنی امام حسین اور امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام، کیونکہ امام کے زمانے میں یہ ائمہ ہدا موجود تھے، حضرت علی اکبر کے زمانے میں
تو حضرت حتیٰ کے کربلا میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود ہیں. لہذا حضرت علی اکبر اپنے زمانے کے فقیہ ترین تھے. احکام شریعت، لوگ احکام شریعت کے مسائل معلوم کرنے کے لیے حضرت علی اکبر کے پاس آتے تھے. کہتے تھے جاؤ علی ابن الحسین کے دروازے پہ. جس طرح دنیا اپنے مسائل کی مشکل کے حل کے وقت کہتے تھے اب اس مسئلے کا حل کہاں سے معلوم کریں، کہتے تھے نبی کا دروازہ ایک ہی ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب کا. یا دنیا علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آتی، اور یا پھر کہتے علی کا پوتا علی اکبر علی ابن الحسین، جاؤ یہ حجت خدا کا بیٹا لوگوں میں زیادہ فقاہت اور علم اور قرآن کا علم رکھتا ہے، علی اکبر کے دروازے پہ آ کے احکام شریعت کو معلوم. لہذا حضرت علی اکبر جوانی کے عالم. آج ہمارے جوان جو ہیں حضرت علی اکبر کو ہم یاد کرتے ہیں. حضرت علی اکبر کی جو ہے وہ نام پہ دستے بنے ہیں عزاداری حضرت علی اکبر کے حوالے سے. لیکن حضرت علی اکبر نے جو پیغامات دیے ہمارے جوانوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہم اپنی نسلوں، اپنے جوانوں، اپنے بچوں کو کربلا والوں کی سیرت اور ان کے اخلاق ان سے آگاہ کروائیں. کیونکہ کربلا والوں نے جو شہادت دی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دین بچ گیا. ایسے نہیں. دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جن کے لوگوں کی گھروں کی چھتوں پہ دروازے ہوتے ہیں وہ اندر سے لاک لگا دیتے ہیں، نیچے سے دروازے بند. آج کل سیکورٹی کیمرے لگ رہے ہیں کہ ہمارا مال، ہمارا گھر، ہماری جان محفوظ رہے. تو یعنی اپنے مال کے بچانے کے لیے ہم کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں، کتنا انتظام کرتے ہیں. اگر کسی کی گاڑی ہو تو وہ اس کو محفوظ جگہ پہ کھڑا کرے گا. تو یعنی ہم اپنے ہر قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی قیمتی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، مال سے، گھر سے، اولاد سے. حفاظتی انتظامات کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہماری نگاہ میں وہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا موبائل جو ہم لوگوں نے خریدا وہ بھی ہماری نگاہ میں قیمتی ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے چوری نہ ہو جائے. اس کا بھی خیال کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو ایک موبائل اس کی ہماری نگاہ میں قیمت ہے. ہم کہتے ہیں ہم سے وہ کوئی چھین کے نہ لے جائے، ہمارے گھر میں کوئی چور نہ آئے. یعنی ہم اپنے روپے پیسے کو قیمتی سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو قیمتی سمجھتے ہیں، اپنی جائیداد کو قیمتی سمجھتے ہیں، اپنے مال کو قیمتی سمجھتے ہیں. بے شک یہ قیمت ہے، لیکن امام حسین نے کربلا میں اپنے عمل سے کیا بتایا؟ میری نگاہ میں سب سے قیمتی چیز کیا؟ امام حسین نے اپنی اولاد کو قربان کیا. آج میں اور آپ اپنے جوان کو کیا موت کے منہ کی طرف بھیجیں گے؟ آج مائیں باپ اپنی اولادوں کی اور اپنی سلامتی کا صدقہ دیتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ لیکن حسین ابن علی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے علی اکبر کو پیش کر رہے ہیں. اللہ کے دین کی قیمت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو کربلا میں حضرت علی اکبر کی شہادت سے کریں، حضرت علی اصغر کی شہادت سے کریں، حضرت عباس علمدار کی شہادت سے کریں. آج ہم سارے مومنین ان کی مظلومیت پہ گریہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان کے غم کو بہاتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ ان کے جشن میلاد میں خوشی کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ثواب کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں. تو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ان ہستیوں کے مسائل پر گریہ کرنا ثواب ہے، ان کا جشن منانا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے. جب یہ ہستیاں اتنی باعظمت ہیں جن پر گریہ کرنے کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے،
اب بتائیں ان ہستیوں کو امام حسین نے دین کی بقا کے لیے کربلا میں قربان کر دیا، تو اب امام حسین نے اللہ کے دین کو بچایا؟ جی آپ سارے کیا جواب دے رہے ہیں؟ دین اسلام بچ گیا، اللہ کا دین بچ گیا۔ کیسے بچایا؟ امام حسین نے بچایا۔ کہاں بچایا؟ کربلا میں۔ کیا پیش کیا؟ اپنے فرزند علی اکبر کو پیش کیا۔ گویا اللہ کا دین بچا حضرت علی اکبر کی قربانی کے صدقے میں، ایسے کہ نہیں؟ اب ذرا میں اور آپ فکر کریں، جس قربانی کو دے کر امام حسین نے اللہ کا دین بچایا، وہ دین میرے اور آپ کے گھر میں ہے، وہ دین ہمارے گھروں میں ہے، وہ دین ہماری زندگی میں ہے۔ ہم یہ تو کہتے رہے امام حسین نے اللہ کے دین کو بچایا اور میرا دوست بے شک انہوں نے بچایا، اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ انہوں نے دین بچایا، ہم نے کیا اس پہ عمل کیا؟ لہذا دین خدا بچا ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کریں۔ تو لہذا اپنے کردار کو ایسا اپنائیں، دنیا والے دیکھ کر کہیں کہ ماشاءاللہ شہید کربلا حضرت علی اکبر کی سنت پہ چلتے ہوئے یہ حسینی جوان ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ دیندار ہیں، اور تاکہ میدان معاشر میں جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جائیں، مولا ہم آپ کے حقدار ہیں، آپ کے فرزند علی اکبر کے عزادار ہیں، تو امام استقبال کریں اور کہیں واقعاً تو صرف میری اور میری اولاد کا حقدار نہ تھا، فقط عزادار نہ تھا، بلکہ تیرے عمل سے پتہ چلتا ہے تو ہمارا تابعدار بھی تھا۔ تو پروردگار سے دعا کریں مہربان اللہ ہم سب کو سیرت حضرت علی اکبر پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔